لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله مائدة عليها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. پھر پیغمبر فرماتے ہیں لا يقعد علیہا الا الصائمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، ماہ مبارک رمضان تیزی سے اپنی مسافت طے کر رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا سال بھر ایک بندے مومن کو انتظار رہتا ہے. اور ماہ مبارک رمضان کو کس انداز سے پیش کیا ہے جناب اشفاق جلال پوری نے اپنے اشعار میں کہ برکتوں کا ہوگا قائم سلسلہ اس ماہ میں، توبہ استغفار کا ہے در کھلا اس ماہ میں، یہ کلام اللہ بھی نازل ہوا اس ماہ میں، جاگنا سونا عبادت بن گیا اس ماہ میں. ماہ رمضان آ گیا، پھر ماہ رمضان آ گیا. دیکھیے عالم میں ہے اس وقت روحانی فضا، مومنوں کو مل گئی دنیا میں ایمانی فضا، چشم انسان نے نہ دیکھی ایسی لاسانی فضا، ہر طرف آئے نظر اب کیوں نہ قرآنی فضا. ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آ گیا. بندے مومن نظر آئے گا اس میں کامیاب، نعمتیں اس کے لیے اس ماہ میں ہیں بے حساب، لا نہیں سکتا مہینہ کوئی بھی اس کا جواب، ایک آیت پڑھ کے لے لو پورے قرآن کا ثواب. ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آ گیا. انشاءاللہ آئندہ برسوں میں بھی ماہ مبارک رمضان کی برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں ہم سب کے شامل حال ہوں. یہ عظیم ساعات اور لمحات رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی بہترین فرصت. خدا بند کریم ہماری عبادتوں کو قبول کرے اور اپنی معرفت کی عظیم نعمت سے ہم سب کے وجود کو مالا مال کرے. میں نے نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. مسلسل 9 پروگرام میں آپ نے ماہ رمضان اور علماء کرام کے عنوان پر بہت سارے مطالب سنے جو خود بس اوقات پہلی مرتبہ میں نے پڑھے تھے اور آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں. آج میں ماہ رمضان کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کر کے آپ سے خداحافظی کروں گا. زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ تعالی آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملے گا. پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کا ایک دسترخوان ہے، ایسا دسترخوان جس پہ وہ نعمتیں ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ جس کے بارے میں کسی کان نے سنا، نہ کسی بندے کے دل میں ایسی کوئی بات آئی. پھر پیغمبر فرماتے ہیں لا یقعد علیہا الا الصائمون. اتنا عظیم دسترخوان جسے نہ کسی نے دیکھا ہے، جسے نہ کسی نے سنا ہے، جس کا نہ کسی نے تصور کیا ہے، کسے ملے گا؟ ہر کس و ناکس کو نہیں. پیغمبر کہتے ہیں لا یقعد علیہا الا الصائمون. وہی بیٹھے گا، اس دسترخوان تک پہنچے گا جو روزہ رکھنے والا ہو. ایک انسان مریض ہے، ایک انسان پریشان ہے، ایک انسان مسافر ہے، ایک انسان کمسن ہے، ایک انسان شرعی عذر رکھتا ہے روزہ نہ رکھے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہٹا کٹا انسان، جوان انسان جسے اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے، اے سی میں بیٹھنا ہے، عام کاروبار حیات کی تلاش میں نکلنا ہے، پھر وہ روزہ نہ رکھے تو واقعی میں حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. جبکہ ہم اس امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا غم منا رہے ہیں جس علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا تھا کہ حبب الی الصوم بالصیف وقر الضیف والضرب فی سبیل اللہ بالسیف. مولا فرماتے ہیں مجھے علی مرتضیٰ کو 3 چیزیں پسند ہیں. گرمی کا روزہ رکھنا مجھے محبوب ہے، مہمان نوازی کرنا میرا محبوب مشغلہ ہے، اور راہ خدا میں تلوار چلانا، جہاد کرنا یہ میرا محبوب ترین مشغلہ ہے. بہرحال
ماہ مبارک رمضان وہ باعظمت مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں پہلے مرحلے میں ہی انسان خود اپنی شناخت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو بہتر ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس ماہ مبارک رمضان کے ابتدائی دنوں میں پڑھی جانے والی دعا میں یہ دعا کی ہے، الہی الہمنا معرفت فضلہ، پڑھیے گا آپ صحیفہ سجادیہ کی 2 نمبر 44 کو۔ نبی اعظم کی ایک مفصل حدیث ہے ماہ رمضان کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں شاید کافی ہو۔ عن ابن عباس قال، جناب ابن عباس سے روایت ہے، نبی فرماتے ہیں اتاہ رجل یسألہ عن الصیام، نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے روزوں کے بارے میں سوال کرتا ہے، فقال، پیغمبر فرماتے ہیں ان کنت ترید صوم داؤد فإنہ کان من اعبد الناس الی ان قال، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا روزہ داؤد پیغمبر جیسا ہو تو یاد رکھو داؤد اپنے زمانے میں عبادت گزار ترین بندہ پروردگار تھے، یہاں تک کہ نبی فرماتے ہیں ان افضل الصیام صیام اخی داؤد، بہترین روزہ میرے بھائی جناب داؤد کا روزہ ہے۔ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، ایک دن روزہ رکھتے تھے دوسرے دن چھوڑتے تھے، ایک دن کیپ کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ صِيَامَ سُلَيْمَانَ، اگر تم سلیمان پیغمبر کو روزہ رکھنا چاہتے ہو فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثَلَاثًا، تو جناب سلیمان پیغمبر ہر مہینے کے ابتدائی 3 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، وَمِنْ وَسَطِ الشَّهْرِ ثَلَاثًا، وسط کے 3 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، وَمِنْ آخِرِهِ ثَلَاثًا، اور آخر کے 3 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، یعنی ہر ماہ جناب سلیمان 9 روزے رکھتے تھے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ صَوْمَ عِیسیٰ، اگر تم جناب عیسیٰ کا جیسا روزہ رکھنا چاہتے ہو فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ، پوری زندگی انہوں نے روزہ رکھا ہے، لَا يُفْطِرُ مِنْهُ شَيْئًا، کبھی بھی افطار نہیں کیا ہے، روزہ ہی رکھا ہے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ صَوْمَ مریم، اگر جناب مریم مادر عیسیٰ جیسا روزہ رکھنا چاہتے ہو فَإِنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَيْنِ وَتُفْطِرُ يَوْمًا، 2 دن روزہ پھر ایک دن روزہ نہیں رکھتی تھیں۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ صَوْمَ خَيْرِ الْبَشَرِ الْعَرَبِيِّ الْقَرَشِيِّ الْأَبِي الْقَاسِمِ، اگر تم خیر البشر عربی قرشی ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا روزہ رکھنا چاہتے ہو فإنه كان یصوم ثلاثة ایام من کل شہر ویقول ہی صیام الدہر، ہر مہینے 3 روزہ رکھنے کے بعد نبی فرماتے تھے یہ پوری زندگی کا روزہ ہے۔ تو بہرحال روزے کی تاریخ بڑی قدیمی ہے۔ جناب آدم ابو البشر ہیں، جب جنت سے نکالے گئے ہیں تو اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے جناب آدم نے بھی 3 دن روزہ رکھا تھا، تب خدا نے آپ کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ جناب نوح نے طوفان کے ہنگام روزے کی نذر رکھی، مانگی اور روزہ رکھا، روزے کے بعد آپ کی کشتی مبارک سرزمین تک پہنچتی ہے۔ جناب سلیمان جیسے مقتدر نبی کا روزہ، اور پھر نبی اعظم کا وہ فقرہ جناب داؤد کے سلسلے میں کہ افضل الصیام صیام اخی داؤد، بہترین روزہ میرے بھائی داؤد پیغمبر کا اور نبی کا روزہ ہے۔ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، ایک دن روزہ پھر ایک دن گیپ، ایک دن روزہ پھر ایک دن گیپ۔ بہرحال ماہ مبارک رمضان مختلف زاویوں سے قابل ارزش ہے، بالخصوص اس اعتبار سے کہ آسمانی صحیفے توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہونے والی کتابیں ہیں۔ مختلف اولیاء الہی اسی ماہ مبارک رمضان میں منزل معراج پر پہنچے ہیں، جن میں جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اب میں ایک آخری بات آپ کے سامنے پیش کروں، پھر آپ سے خداحافظی کروں، انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی نبی اعظم کی جب نصیحتیں بیان کی تھیں تو یہ عرض کیا تھا کہ نبی نے خاص تاکید کی ایھا الناس، اے لوگو اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ۔ ماہ مبارک رمضان میں خوش اخلاقی کی بڑی فضیلت ہے۔ من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط، اخلاق اچھا ہو تو پل صراط سے گزرنے میں آسانی ہوگی۔ ایک دوسری حدیث ہے ما من عبد صالح یشتم، کسی بندے مومن کو، کسی صالح عبد پروردگار کو گالی نہیں دی جاتی ہے مگر یہ کہ فیقول انی صائم سلام علیک، میں تو روزے سے ہوں تم پر میرا سلام۔
لا اشتمک کما شتمتنی، میں تمہیں ویسے گالی نہیں دوں گا جیسے تم نے مجھے گالی دی ہے، میں تمہیں برا نہیں کہوں جیسے تم نے مجھے برا کہا۔ الا قال رب تبارک و تعالی استجاری عبدی بالصوم من شر عبدی فقد اجرتہ من النار، یہاں تک کہ جب پروردگار اپنے بندے کی اس ادا کو دیکھے گا کہ میرا بندہ میری رضا کی خاطر میرے بندے کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوا ہے، لہذا میں اسے آتش جہنم سے بھی نجات عطا کرتا ہوں۔ اسی لیے احادیث میں آیا ہے کہ روزے دار کے لیے واجب ہے کہ جھوٹ سے بچے، آنکھوں کو گناہوں سے بچائے، جھگڑا نہ کرے، حسد نہ کرے، غیبت نہ کرے، گالی نہ بکے، غصہ نہ ہو، خدا کی یاد سے غافل نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں کو درک کرنے کی توفیق کرامت فرمائے، بالخصوص یہ شب قدر، یہ آنے والی شب 23 جو شب نزول قرآن کریم ہے، قرآن کریم سے وابستگی اگر ہو جائے تو یقین جانیے ہمارا بیڑا پار ہے اور ہم مالک کی بارگاہ میں کامیاب کامران ہونے والے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے قراءت کے جو آثار اور اثرات بیان ہوئے ان میں مثلا گناہوں کا کفارہ تلاوت قرآن کریم ہے، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ تلاوت قرآن مجید ہے، خداوند کریم سے گفتگو کا ذریعہ تلاوت قرآن مجید ہے، گھروں کے منور کرنے کا ذریعہ تلاوت قرآن مجید ہے، بیماری قلبی اگر ہو اس سے نجات کا ذریعہ یہی تلاوت قرآن مجید، نور نبوت کی شعاؤں سے استفادہ کرنا ہے یہی تلاوت قرآن مجید، عظیم قدرت کے مالک بننا ہے یہی تلاوت قرآن مجید، اور پھر یہی قرآن مجید ہے جو سنگر خدا ہے۔ بہرحال اگر انسانی قلب پر زنگ لگ جائے جس طرح لوہے پر زنگ لگتا ہے تو انسان ریگمال کی تلاش میں جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے قلب پر زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ بہرحال قرآن مجید قلب پیغمبر پر نازل ہوا، کتاب قانون کی شکل میں نازل ہونے والی یہ عظیم الشان کتاب آج بھی عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ، باعث ہدایت، صرف طاقوں کی زینت نہیں بنانا ہے، صرف ماہ مبارک رمضان کی حدوں تک محدود نہیں رکھنا ہے، اٹھا کے رحلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو، مسلمان ہو کے کیسی عزت قرآن کرتے ہو، خدا کی نعمتیں پا کر بھی تم کفران کرتے ہو، عمل کیوں کر خلاف سورہ رحمان کرتے ہو، لبوں تک رہ گیا وہ ذکر جو دل میں بسانا تھا، مقام مالک کو اس کے ہی گھر سے انجان کرتے ہو، تو کیوں دیتے نہیں بچوں کو تم تعلیم قرآنی اگر پورا رسول اللہ کا فرمان کرتے ہو۔ نبی اعظم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی تعلیم سکھائے۔ رب کریم تمام ان افراد کو طول عمر بابرکت مرحمت فرمائے جو قاریان قرآن میں، حفاظ قرآن کریم میں شمار ہوتے ہیں، جو عاشقان امیر المؤمنین میں شمار ہوتے ہیں، جو معلمین قرآن میں شمار ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں انشاءاللہ آپ نے ان مطالب سے بھرپور استفادہ کیا ہوگا۔ ایک گلہ ایک شکوہ ہے کہ آپ نے نہ ہی کوئی سوال کیا نہ ہی کوئی فیڈ بیک سے نوازا، امید یہ کرتے ہیں انشاءاللہ علماء کرام کی، طلاب و افاضل کی باتوں کو بغور سننے کے بعد اسے عملی جامہ پہنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔